بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 562 قبل مسیح سے 605 قبل مسیح تک بخت نصر اپنے زمانے کا ظالم اور سفاک ترین بادشاہ رہا ہے۔ قوم عمالقہ کو ایک لڑکا ان کے بت نصر کے قریب پڑا ہوا ملا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ بخت نصر بابل کا بادشاہ تھا، اسے بنوقد نصر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ بابل موجودہ عراق کے قدیم نام میسوپوٹیمیا کا ایک قدیم شہر تھا۔ میسوپوٹیمیا قدیم تہذیب کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ بابل کلدانی سلطنت کا دارالحکومت تھا، جو موجودہ بغداد سے لگ بھگ 65 کلومیٹر کی مسافت پر دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ 1750 قبل مسیح میں بیبیلونیا کے بادشاہ حمورابی نے اسے دارالسلطنت بنایا تو یہ دنیا کا خوبصورت ترین شہر بن گیا۔ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں بھی اس شہر کا ذکر ملتا ہے۔ 699 قبل مسیح میں بادشاہ بنوقد نصر یا بخت نصر نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ پرانا شہر دریائے فرات کے کنارے چونکہ آباد تھا، بخت نصر نے دریا پر پل بنوایا اور مغربی کنارے کا ایک وسیع علاقہ بھی شہر کی حدود میں شامل کر دیا۔ اس کے عہد میں شہر کی آبادی 5 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ بخت نصر کا باپ نبولاصر بھی بابل کا بادشاہ تھا۔ باپ نے صلاحیتوں کو بانٹتے ہوئے بخت نصر کو مصر پر حملے کے لیے بھیجا۔ اس نے زمانہ شہزادگی میں ہی مصر فتح کر ڈالا۔ اپنے باپ نبولاصر کی وفات کے بعد یہ تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد سلطنت میں زیادہ تر دولت بابل کی قلعہ بندی اور تعمیرات پر خرچ ہوتی رہی۔ اس کا محل بھی عجوبہ تھا۔ بخت نصر کے تعمیر کردہ معلق باغات دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں دوسرے نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس نے یہ باغات اپنی ملکہ شاہ بانو ایرانی کی خوشی کی خاطر تعمیر کروائے تھے، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے ملک کی سرسبز و شاداب وادیوں کو یاد کرتی رہتی تھی۔ 80 فٹ بلند یہ باغات معلق نہ تھے، بلکہ ایسی جگہ لگائے گئے تھے جو درجہ بدرجہ بلند ہوتی جاتی اور 350 فٹ تک پہنچ گئی تھی۔ ان باغات کے علاوہ بنو نصر کے زمانے میں بابل علم و ادب اور تہذیب و تمدن کا بڑا مرکز بھی مانا جاتا تھا۔ 6 صدی عیسوی میں جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ عروج پر پہنچ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1 لاکھ باشندوں کو قتل کر ڈالا۔ 1 لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کیا، 1 لاکھ کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد بخت نصر نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر ڈالا اور بالکل ویران بنا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانگی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل غمگین ہو گیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہ آئی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا کہ اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بلا کس طرح اللہ پاک اس کو آباد کرے گا۔ اس قدر ویرانی دیکھ کر آپ علیہ السلام نے تعجب سے کہا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کسی جگہ باندھی اور آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ اسی دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ 100 سال کی نیند سو گئے۔ نیز آپ کا گدھا بھی مر گیا۔ اسی عرصے میں آپ علیہ السلام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ 100 سال بعد آپ کو شام کے وقت زندہ کیا گیا تو اللہ عز و جل نے آپ سے فرمایا، تم کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت، کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح آپ آرام کے لیے لیٹے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا، تم یہاں 100 سال سے ٹھہرے ہوئے ہو، اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو ویسی ہی صحیح سلامت ہیں، اور اپنا گدھا تو دیکھو کس حال میں ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے کھجوریں اور انگور کا رس دیکھا تو واقعی دونوں تر و تازہ تھیں اور ان میں کوئی فرق نہ پڑا تھا، جبکہ گدھا بالکل گل سڑ چکا تھا، اس کے اعضاء بھی بکھر گئے تھے، صرف سفید ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کے اعضاء جمع ہو کر آپس میں ملنے لگے، ہڈیوں پر گوشت اور کھال آ گئی اور گدھا زندہ ہو کر آوازیں نکالنے لگا۔ قدرت خداوندی کا یہ شاندار بے مثال نمونہ دیکھتے ہی حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان پر جاری ہو گیا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اس جگہ پہنچ
پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا، لیکن وہاں آپ کو کسی نے نہ پہچانا اور نہ ہی آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ مکان عزیر کا ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ پھر بڑھیا کہنے لگی عزیر کا کیا ذکر کرتے ہو، اس کو تو 100 برس ہو گئے، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے بوڑھی اماں میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے بوڑھی اماں مجھ کو اللہ پاک نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ حضرت عزیر تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا۔ آپ کے کچھ پوتے پوتیاں بھی وہاں موجود تھیں۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا اے لوگو بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے یک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا بے شک حضرت عزیر ہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔